جتنے بھی تجارتی قافلے مکے سے جاتے ہیں تم جہاں بھی جاؤ وہاں جا کے تذکرہ شروع کر دو کہ ہمارے شہر میں تو ایک بڑا عجیب جادوگر آ گیا ہے، وہ تو ایسا ہمارے شہر میں لوگوں میں اور خاندانوں میں جدائی ڈلوا رہا ہے کہ ہم پریشان ہیں، تاکہ جادوگر سن کے کوئی بھی قریب نہ آنے پائے۔ اس کا بھی الٹا اثر ہو گیا۔ اب یہ تجارتی قافلے جہاں جہاں جا کر یہ بات کہتے تھے وہاں پر سننے والے 50، اگر 40 ڈر گئے کہ جادوگر ہیں تو 10 کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کیسا جادوگر ہے، ہم بھی تو جا کے دیکھیں۔ چنانچہ قریش کی یہ سازش کہ مکہ میں کردار کشی کی جائے وہ اس طرح ناکام ہو رہی ہے، مکے کے باہر کے لوگوں کو جادوگر کے نام سے ڈرایا جائے وہ بھی ناکام ہو رہی ہے، اور پھر بڑی تعداد میں لوگ آنے لگے ہیں۔ اور جب یہ لوگ آنے لگے تو قریش اور گھبرا گئے، کہا کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کرو، ان کو روک دو۔ جیسا کہ عرب کا ایک مانا ہوا شاعر تھا، انتہائی عظیم شاعر۔ ایک دفعہ عکاظ کے میلے میں پورے عرب میں ایک مقابلہ ہوا، پورا سال دیا گیا کہ لوگ قصیدے لکھ کے لائیں، جس کا قصیدہ سب سے بہترین ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اگلے سال سارے عربوں نے کوشش کی، 7 قصیدے چنے گئے کہ ان سے بہتر قصیدہ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنے بہترین قصیدے تھے کہ انہیں سونے کے پانی سے لکھا گیا اور خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ ان کا نام ہے سبعہ معلقہ۔ یہ 7 قصیدے جو عرب کی ساری شاعری میں سب سے بڑے تھے۔ سبعہ معنی 7، معلقہ معنی لٹکے ہوئے، یعنی لٹکے ہوئے قصیدے۔ یہ 7 قصیدے جو عرب کی ساری شاعری میں سب سے بڑے تھے، یہ قصیدے خانہ کعبہ میں اس وقت تک لٹکے رہے جس وقت تک سورہ کوثر نازل نہیں ہوئی۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ اس کو کاغذ پہ لکھ کے ان 7 قصیدوں کے برابر لٹکا دو، اور جب عربوں نے سورہ کوثر کو پڑھا تو شرمندہ ہو کر یہ 7 قصیدے اتار لیے کہ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مگر سورہ کوثر کے نازل ہونے تک یہ سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے تھے۔ ان 7 میں سے ایک کا نام تھا عاشا، جس کا قصیدہ اول آیا تھا اس مقابلے میں پورے عرب میں۔ اسے اطلاع مل گئی پیغمبر اسلام کی، کیونکہ عرب جو ایک حماقت کر رہے تھے کہ جس جگہ تجارت کے لیے جاتے تھے وہاں پیغمبر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے۔ موقع محل دیکھ کر کہیں کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے معاذ اللہ، کہیں کہتے تھے وہ جادوگر ہے، کہیں کہتے تھے وہ شاعر ہے۔ عاشا نے جب یہ سنا کہ وہ شاعر ہے اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ شاعر تو میں بھی ہوں، یہ کون شاعر پیدا ہو گیا، میں جا کے اس کی بات سنوں گا۔ بس یہ ارادہ کیا اور اونٹ پہ سوار ہو کے مکہ آنے لگا۔ اب یہ تجارتی قافلہ تو گھبرا گیا کہ یہ کیا غضب ہو گیا،